رانی پور میں پیر صاحب کے گھر کام کرنے والی 10 سالہ بچی فاطمہ کی قبر کی آج قبر کشائی کی گئی. اب اس پر فورینزکس ہوں گے اور اس حوالے سے اور معلومات حاصل کی جائیں گی کیا اس بچی پہ جنسی تشدد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ فاطمہ کو پیر صاحب کے گھر چھوڑا کیوں گیا. ویسے تو پاکستان کے تمام شہروں کے اندر انڈر ایج بچیاں آپ کو کام کرتی ہوئی دکھائی جاتی ہیں, لیکن انٹیریئر سندھ کے اندر یہ پیر کلچر ایک بہت ہی مختلف فینومینا ہے. اور یہ کیا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں. سندھ کے علاقے رانی پور میں 10 سالہ فاطمہ کو مبینہ طور پہ اس کے پیر کی جانب, اس کی فیملی کی جانب سے ظلم تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا. فاطمہ ان چند نوجوان لڑکیوں میں سے ایک تھی جنہیں پیر کی رہائش گاہ کی حدود میں غلامی کی حالت میں رکھا گیا تھا. ابتدائی تحقیقات کے مطابق کم از کم 100 عمر لڑکیوں کو پیر آف رانی پور کے خاندان نے نوکرانی کے طور پہ رکھا. یہ لڑکیاں مریدوں کی بیٹیاں ہیں. ہر مرید پر لازم ہے کہ کم از کم ایک نوجوان لڑکی کو پیر کی خدمت کے لیے بھیجے. فاطمہ کی طرح ان لڑکیوں کو بھی اپنے گھر والوں سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کے والدین کو ان سے شاذ و نادر ہی ملنے کی اجازت ہے, اور صرف اس صورت میں جب پیر اجازت دیں. یہ کلچر صوبہ سندھ کے دیہی علاقوں میں, جسے اولیاء اور درویشوں کی سرزمین کہا جاتا ہے, کئی دہائیوں سے پھیلا ہوا ہے. سندھ کے مختلف دیہی علاقوں میں کئی پیر ایسے ہیں جو اپنے مریدوں کے بچوں کو ملازمت دیتے ہیں. جمعرات کو مقامی عدالت نے مرکزی ملزم اسد شاہ پیر آف رانی پور خاندان کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے. لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی, کیونکہ یہ جو خاندان ہے یہ بہت زیادہ پولیٹیکلی کنیکٹڈ ہے, اور ان کا تعلق خالی ایک سیاسی جماعت سے نہیں ہے. انٹیریئر سندھ کی سیاست کو سمجھنے والے یہ جانتے ہیں کہ مختلف خاندان کے کزنز مختلف سیاسی جماعتوں میں ایک ہی وقت میں شامل ہوتے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ ملزم پیر اسد شاہ صاحب کے چچا جو ہیں ان کا پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. بلاول صاحب ان کے گھر بھی جا چکے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو ایک اور کزن ہے پیر نیاز شاہ, ان کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق ہے. ان کے ٹکٹ ہولڈر رہ بھی چکے ہیں. ان کے ایک اور کزن, ان کا تعلق پی ایم ایل این سے تعلق ہے, یعنی وہاں پر بھی انہوں نے اپنی تمام سیاسی جڑیں رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ایک کزن جو ہے وہ فنکشنل لیگ کے اندر ہے. تو پیر خاندان تمام سیاسی جماعتوں سے بہت اچھے طریقے سے ویل کنیکٹڈ ہے. اسی لیے یہ خدشات اٹھتے ہیں کہ کیا اس کو سزا ہو پائے گی. 10 سالہ فاطمہ کا کیس تو سامنے آیا ہے. وہ تڑپ تڑپ کے رونے والی ویڈیو, مرنے والی ویڈیو ہم سب نے دیکھی. میں پرسنلی وہ ویڈیو دیکھ نہیں پائی, لیکن اگر ہم نے فاطمہ کے قاتل کو کیفر کردار تک نہ پہنچایا تو یہ اس پورے معاشرے پہ ہم سب کا قرض ہے. بات کریں گے جبران ناصر صاحب, سماجی کارکن ہے, کراچی سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے. میں نے پورا شجرہ نسب تو نہیں بتایا, لیکن ان کے تمام پولیٹیکل کنیکشنز کے حوالے سے بتا دیا. جبران صاحب, انٹیریئر سندھ کے اندر آپ نے بڑا ایکسٹینسولی کور بھی کیا ہوا ہے. فاطمہ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے ماریا, پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ وفاداریاں, وابستگیاں اور واقفیت امیروں سے اگر ہو, جس کو پیٹرنیج سسٹم کہتے ہیں, تو ہی آپ کا بول بالا ہے. ایسے ملک کے اندر غریب پیدا ہونا میرے خیال میں سب سے بڑا گناہ ہے. ہم نے اس وقت شروع میں آپ نے تمید باندھتے ہوئے سندھ کی بات کی, مگر میں اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گا کہ جس ملک میں وہ پڑھے لکھے افسران جو ملک کے شہریوں کے آئینی حقوق کے تحفظ پر تعینات ہوں, جیسے کہ ہمارے عدلیہ کے ججز, اور اگر ججز کے گھر سے رضوانہ یا طیبہ نکلیں جن کے سر میں زخم اتنے گہرے ہوں اور ان کو علاج اتنی دیر تک ڈینائی کیا گیا ہو کہ ان میں کیڑے پڑ جائیں, اور ان کو کئی ہفتے جو ہے زیر علاج رہنے کے بعد اس کنڈیشن ہو کہ وہ بیان دے سکیں, وہاں پہ جو لوگ اس جوڈیشل اتھارٹی کو یا ایگزیکٹو اتھارٹی کو یا پولیٹیکل اتھارٹی کے ڈومین میں نہیں آتے اور اکاؤنٹیبل نہیں ہیں, ان کے بارے میں آپ پھر گمان نہیں کر سکتے ہیں. تو یقینی طور کے اوپر جب ملک کے اندر یہ حالات ہوں گے تو یہ کلچر پھیلے گا. اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سندھ کے اندر یہ, تو مجھے یاد ہے ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی ہے, بے نظیر بھٹو رانی بی بی شہید جن کو کہا جاتا ہے, وہ بھی کسی کی مرید تھیں. ایک تصویر بھی ہے, وہ اپنے پیر صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں. یقینی طور کے اوپر جو یہ روحانی تعلقات ہوتے ہیں, یہ ہمارے سیاسی پارٹیاں جو سندھ کے اندر ہیں اور پنجاب کے اندر ہیں, ان کی بہت ساری فیمیل ایم این ایز, ایم پی ایز جو ہیں وہ رہی ہوں گی کسی نہ کسی سلسلے سے منسلک, مگر چونکہ وہ ایک ایسی کلاس سے آتی ہیں جس کے پاس پریویلیج ہے, جس کے پاس ایکسیس ہے, میرے خیال میں انہوں نے کبھی کسی مرشد کے گھر جبری طور کے اوپر ملازمت نہیں کی, نہ ان کے والدین نے ان کو بھیجا. تو یہ جو مخصوص بات کی جاتی ہے نا کہ یہ پیری مریدی کلچر ہے, یہ بھی غریب کی حد تک محدود ہے. اور جہاں تک آپ بات کریے انصاف ملے گا, تو ابھی تک جو اوفینسز ایف آئی آر میں نظر آ رہے ہیں وہ کمپاؤنڈیبل ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اگر 3-4 مہینے بعد جب میڈیا آگے بڑھ جائے گا, چونکہ ملک میں اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے, اتنی سیاسی ہلچل ہے کہ ہم ساری چیزیں کور نہیں کر پاتے, تو اس خاندان کو فورس کر دیا جائے گا. اور آپ تو بات کر رہی تھی کہ ان کے تعلقات ہیں, عام تعلقات کو چھوڑیں, جو پارٹی آفس ہولڈرز ہیں, جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بنتے ہیں. ناظم جھوکیوں کا کیس آپ کے سامنے ہے کہ بہیمانہ قتل, سر سے لے کے پاؤں تک کا ٹارچر تھا,
اور وہ مشیر قانون مرتضی وہاب صاحب جو آج کل میئر کراچی ہیں ان کی گاڑی میں بیٹھ کے تو بیل لینے گئے تھے ہائی کورٹ. تو مجھے نہیں پتا کہ پیر اسد شاہ صاحب کے کیس میں حقیقی طور پہ اس بچی کے ساتھ، اس خاندان کے ساتھ اور اس پورے معاشرے کے ساتھ انصاف ہو سکے گا کہ نہیں. لیکن اس میں ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، کیونکہ ایک سوشل کنڈیشننگ کی جاتی ہے ان خاندانوں کی کہ اگر آپ کی بیٹیاں یہاں پہ آ کے خدمت کریں گی تو اس کے بدلے میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے، اسی وجہ سے کہ بھئی ہماری بچیاں اس گھر میں جا کے کام کریں. تو سوشل کنڈیشننگ ایسی کی جاتی ہے جہاں پہ ان کو ہاسٹیج بنا کے انہی کو ایک احسان بھی ان پہ چڑھایا جا رہا ہے اس پورے کی. تو اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ خاندان کتنا ثابت قدم رہتا ہے، کیونکہ خاندان کی جو پاور ڈائنامکس ہے وہ میچ نہیں کرتی ان سے جنہوں نے یہ ظلم کیا، جنہوں نے فاطمہ کی جان لی. دیکھیے، پہلی بات تو یہ نا کہ خاندان کو آپ پروٹیکشن اور سیکیورٹی کیا دیں گے؟ اگر خاندان کے سگے لوگ ہی پریشر میں آ کے اپنے لاتعلقی اختیار کر لیں گے فاطمہ کے خاندان سے، اس کے والدین سے، اور وہی پریشر ڈالنا شروع کر دیں گے اور گھر کے اندر سے ہی پریشر آئے گا کہ بھائی سیٹل کر لو ورنہ ہماری کسی زمین کا مسئلہ، ہماری کسی ادھاری کا مسئلہ، ہماری کسی لین دین کا مسئلہ، اس میں معاملات خراب ہو جائیں گے، ہم نے اسی دھرتی میں رہنا ہے، ہم نے کسی اور شہر تو نہیں چلے جانا ہے، ہم نے کہیں اور تو نہیں بس جانا ہے. تو یہ پروٹیکشن دینا، یہ سہولتیں دینا یا وٹنس پروٹیکشن پروگرام کے تحت لوگوں کو وہاں سے شفٹ کرنا اور یہ انشور کرنا کہ یہ ٹرائل چلے بغیر کسی انٹرفیئرنس کے، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے. مگر میں تو اس وقت یہ حیران ہوں کہ مجھے نہیں پتا، میرے علم میں کوئی رپورٹ نہیں ہے کہ سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی نے جا کے ابھی تک کوئی فیکٹ فائنڈنگ شروع کی ہو، یا نیشنل کمیشن فار رائٹس آف چائلڈ نے جا کے کوئی فیکٹ فائنڈنگ شروع کی ہو. جو ادارے پارلیمان نے ایکٹس پاس کر کے اس لیے امپاور کیے کہ مخصوص بچوں کے حوالے سے آپ نے قانون سازی نہیں کرنی بلکہ ان کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے اور فیکٹ فائنڈنگ بھی کرنی ہے، تو مجھے نہیں پتا. سندھ ہیومن رائٹس کمیشن نے ضرور اس کے اوپر نوٹس لیا ہے، بٹ یہ ادارے آپ کو کام کرتے نظر نہیں آ رہے. دوسرا جو آپ نے سوشل کنڈیشننگ کی بات کی، بالکل صحیح بات کی. ہمارا المیہ یہ ہے کہ 76 سال ہو گئے آزادی کو، مگر آج تک ہم شہری کو شہری ہونے کی شناخت نہیں دے سکے. اگر ہم شہری کو اس کے جینڈر تک لمٹ کر دیں گے اور اس جینڈر کو سوشل پیرٹی یا ڈسپیرٹی جو معاشرے میں ہے وہ سفر کرنی پڑتی ہے، یا اگر ہم اس کو اس کی اکنامک کلاس کے اوپر، یا اس کو اگر ہم اس کی صرف ریلیجس آئیڈینٹی سے مخاطب کریں گے، اور وہ ریلیجس آئیڈینٹی اگر کوئی مائنورٹی ہے یا کمزور ہے ملک میں، تو اگر بار بار کسی کو مزارہ کہا جائے گا یا بار بار کسی کو مرید کہا جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ جبران. میرے لیے اس ملک میں ہوئے ہو سب خدمت سے کرنے کے لیے ڈسٹربنگ بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے ساتھ اس سیگمنٹ کو کھلوں گی کہ جس وقت رضوانہ کا کیس میڈیا کے اوپر بہت زیادہ ویزیبل تھا، رضوانہ پہ ظلم ہونے کے بعد تمام ملک، تمام میڈیا، تمام ادارے سکتے میں تھے، این اسی وقت کہیں خیرپور میں، رانی پور میں فاطمہ پٹ رہی تھی، فاطمہ ابیوز ہو رہی تھی اور پھر اس نے تڑپ تڑپ کے جان دے دی. یہ بہت ہی یہ ڈسٹربنگ اور سیڈ ایسپیکٹ ہے اس پورے معاملے کا.